قرآن کریم پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن ہمیں ایک بات سمجھاتی ہے، وہ یہ ہے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اے میری مخلوق، یہ بات یاد رکھنا، جب تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے، کوئی نیکی کرے، تو اس کا بدلہ برائی سے نہ دینا، اچھائی سے دینا۔ اے جنوں اور اے انسانوں، تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت سے چند باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، تو آپ کو اس نے اس قابل سمجھا ہے نیکی کر رہا ہے، وہ آپ کے عیوب پر مطلع نہیں ہے، وہ آپ کے صفات کو دیکھ کر کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی ستاری کی چادر ہے۔ نمبر 2، اگر احسان کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے، اچھائی کا معاملہ ہو جائے، تو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، اور اس کو بڑا پن سمجھ کے دوسروں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اگر ہمیں اس اچھائی کا بدلہ دینے کا اللہ رب العزت موقع عطا فرما دیں، تو کبھی بھی ہم اس برتن میں سوراخ نہ کریں جس سے ہم نے کھایا ہے، بلکہ اس اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے بنیں۔ نمبر 4، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے چیز ہے، اس کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اس آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اچھائی کی، ہمارے ساتھ نیکی کی، ہمارے ساتھ بھلائی کی، کہ اللہ نے ہمیں ہمارا وجود عطا فرمایا ہے۔ اس وجود میں سمجھنے والا دماغ ہے، دیکھنے والی آنکھیں ہیں، سننے والے کان ہیں، سونگھنے والی ناک ہے، پکڑنے والے ہاتھ ہیں، دھڑکنے والا دل ہے، اور نظام ہضم کا کام کرنے والا پیٹ معدہ ہے، اور اس کے ساتھ چلنے والے پاؤں ہیں۔ یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، تو رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی، درخواست نہیں دی تھی، عرضی نہیں کی دی تھی، اور اللہ سے ہاتھ باندھ کے مانگا نہیں تھا، اے اللہ ہمیں وجود دے دے، آنکھیں دے دے، کان دے دے، زبان دے دے، ہمیں ہمارا دماغ دے دے، بلکہ اللہ پاک نے احسان کیا، بن مانگے آنکھیں دیں، بن مانگے کان دیے، بن مانگے زبان اور ناک دیا، بن مانگے دل و دماغ، ہاتھ اور پاؤں عطا فرمایا، تو یہ احسان در احسان ہے۔ نمبر 2، اللہ نے ایک کرم اور بھی کیا کہ ہمیں امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، خاتم الانبیاء کا امتی بنایا۔ رب چاہتے کسی امت سے پیدا کر کے 1,24,000 انبیاء کی میں پیدا کرتے، مگر اللہ نے ہمیں خاتم الانبیاء کا امتی بنایا، یہ ایک اور احسان کیا۔ سنیے، ہم کائنات میں آئے ہیں اپنے بغیر درخواست کے، اچھی شکل و دماغ، سوچ، فہم اور فراست، نظر اور سماعت، قوت گرفت ملی ہے بغیر کسی اپلیکیشن کے، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میری تمہید پر بات سمجھنا، جب یہ اللہ کا احسان ہے، رب نے ہمارے اوپر کرم اور فضل کیا ہے، تو کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت وہی سبب جب ہمارے اوپر کھول دیں گے تو احسان کا بدلہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ وہ سبب یہ ہے، مستدرک علی الصحیحین
حدیث پاک کی کتاب ہے، جلد نمبر 3 ہے، حضرت عباس حضور پاک علیہ السلام کے چاچا جان راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اس کائنات کی افرینش، اس کائنات کی ابتدا، اس کائنات کا اسٹارٹ ہمیں یوں بتایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے، اپنے ایک بھول کی رب سے معافی مانگی تو حضور پاک کا واسطہ دے کر یوں مانگا، اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم بھول کر بیٹھے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آپ نے معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ ایک جملہ یہ فرمایا، ایک جملہ اور بھی بولا، وہ جملہ یہ تھا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا میں آدم محمد علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے معافی کا پروانہ دے دے، میری بھول کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے پوچھا کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ، ابھی تو وہ شخصیت دنیا میں بنفس نفیس تشریف نہیں لائی جس پیغمبر کا واسطہ دے رہے ہو، اس کا تعارف، اس کی جان، اس کی پہچان، اس سے شناسائی اور اس سے تعلق تمہارا کیسے ہے؟ حضرت آدم عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن روحی، روح میرے اندر داخل ہوئی، فَرَفَعْتُ رَاسِی، میں نے سر اٹھایا، فَرَأَيْتُ عَلَى قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے نام کے ساتھ محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کا نام تھا، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اس بات پہ یقین کر گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہوگی، سألتک بحقی، میرے مولا میں نے اس وجہ سے ان کا وسیلہ دعا میں پیش کیا، رب نے فرمایا غفرت لک، میں نے معافی دے دی، لیکن یاد رکھنا لولا محمد لما خلقتک، حضور نہ ہوتے ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے۔ میں بات سمجھانے لگا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانسانیت۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ ابو الانبیاء۔ حضرت اماں حوا کون ہے؟ ام انسانیت، ام الانبیاء، ہمارے والدین مکرمین ہیں جن سے اس کائنات کو افرینش ملی ہے، جس سے اس کائنات کو وجود ملا ہے، جس سے اس کائنات کو بڑھوتری ملی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے اولاد نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے دنیا زمین آسمان نہ ہوتے۔ جب زمین آسمان ہے اور حضرت آدم ہیں، اماں حوا ہیں، پوری کائنات ہے، کس وجہ سے؟ وجہ حضور کی ذات ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر کی ذات نہ ہوتی تو گویا کائنات نہ ہوتی۔ اللہ پاک نے کائنات پر احسان کیا انہیں وجود دے کر، اس کی وجہ حضور پاک کا وجود ہے، اس کی وجہ حضور کی ذات ہے، اس کی وجہ رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ پتہ چلا کائنات پہ احسان ہوا، کائنات کے ساتھ بھلائی ہوئی، کائنات کے ساتھ نیکی ہوئی، وجہ حضور کی ذات ہے۔ جب اللہ نے حضور پاک کی ذات دی ہے، ہمارے پہ احسان کیا ہے، ہمیں وجود دیا ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہم پہ احسان کیا ہے، ہمیں حیات دے کر اس کائنات میں بھیجا ہے، ہمیں احسان کا معاملہ رب کا کیا ہوا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اب ہوگا کیا؟ اب وقت ہے پیغمبر اسلام پر اپنی جان کی بازی لگانے کا۔ حضور دنیا میں آئے، صحابہ جان کی بازی لگا گئے، انہوں نے اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنی اولادیں، اپنی جوانیاں، اپنے مال، اپنی دولت، اپنی قوت، اپنی ہمت، اپنی سکت، اپنی طاقتوں کو حضور پاک کی جوتی کے تمغے پر قربان کیا ہے۔ آج تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا، آج تحفظ ختم
ختم نبوت پروگرام کا، آج تحفظ ختم نبوت اس پارٹی اور اس معاملے کا ایک ہی جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی بندہ نیکی کرے جواب میں نیکی ہوتی ہے، کوئی بندہ اچھائی کرے جواب میں اچھائی ہوتی ہے، کوئی بندہ بھلائی کرے جواب میں بھلائی ہوتی ہے۔ جب مخلوق کی اچھائی پہ جواب میں اچھائی ہے، رب برائی کو پسند نہیں کرتا۔ اب سب سے بڑا احسان تو مخلوق کے بجائے خالق کائنات جل وعلا نے کیا ہے، اللہ عز و جل نے کیا ہے، ہمارے خالق نے کیا ہے، اللہ مالک نے کیا ہے، رب رازق نے کیا ہے۔ تو ہمارا احسان کا بدلہ چکانا کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم اپنی مال کو، ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو، ہمیں چاہیے اپنی طاقت کو، ہمیں چاہیے اپنی جان کو، ہمیں چاہیے اپنی طاقت جوانی کو حضور پاک کے قدموں میں لوٹا دے، حضور کے قدموں پہ لوٹا دے، حضور پاک کی ختم نبوت پہ لوٹا دے، حضور کی سیرت پہ لوٹا دے، تو احسان کا بدلہ احسان بنے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا